یاد رکھیے اس زمین پر ایک طرف اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، اور دوسری طرف شیطان کے فالورز ہیں۔ حق و باطل کی کشمکش اس زمین پر شروع سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ہی سے شیطان کا قضیہ وجود میں آیا ہے، اور یہ پوری دنیا تک، جب تک اس زمین پر دنیا قائم رہے گی، اس نے مہلت مانگ لی ہے۔ حق کے علم بردار، حق کے لیے کوشش کرنے والے، رب کو خوش کرنے والے، اس زمین میں رحمتوں برکتوں اور اللہ رب العزت کے نوازشات کے حقدار ہونے والے اور جنت میں اعلیٰ مقام پانے والوں کا ایک ٹولہ ہے، ایک جماعت ہے، جس کو اللہ رب العزت کے بندے کہا گیا ہے، عباد الرحمن کہا گیا ہے۔ ان کی صفات موجود ہیں۔ اللہ کے انبیاء عباد الرحمن تھے، صحابہ کرام عباد الرحمن تھے، اسلاف عباد الرحمن تھے۔ ان کی پوری زندگیاں یہ تھیں کہ اس زمین پر عدل و قسط قائم ہو جائے، اس زمین پر سکھ آ جائے، چین آ جائے، اس زمین سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے، اس زمین پر وہ ساری چیزیں نافذ ہو جائیں جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ دوسری طرف شیطان کے بندے، دوسری طرف شیطان کے چیلے ہیں، جو ہمیشہ بندگان خدا کو بھٹکانے کا کام کرتے ہیں۔ اس زمین پر بے حیائی، اس زمین پر عصمت و عزت کو تار تار کرنا، اس زمین پر خانگی، جنگ خانہ جنگی، اس زمین پر اتحاد کو پارا پارا کرنا، اور اس زمین پر ظلم و زیادتی، اور اس زمین پر قتل و غارت گری، تاکہ یہ زمین جیسا کہ اس نے کہا ہے اللہ رب العزت سے کہ میرے مالک میں تیرے بھنڈوں کو بھٹکا کر کے رہوں گا، وہ پورا کر سکے۔ کچھ تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے اعلیٰ جو سطح ہے اس کے لیے آگے بڑھتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو شیطان کے بندے ہیں، شیطان کے چیلے ہیں، جو شیطانوں کی صفوں میں ہیں اور ہمیشہ اس زمین پر فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو اور ساتھیو، فرمایا بندو اللہ رب العزت کی بندگی اور اللہ رب العزت کی زمین پر اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے نظام کے قیام کے لیے کوشش کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کے لیے دوڑو، آگے بڑھو، یہ تمہارا میدان ہے۔ اعلیٰ درجات ہیں اللہ رب العزت کے ہاں تمہارے لیے۔ جس کی زندگی اسٹرگل میں گزرے گی، توانائی میں گزرے گی، مشقت میں گزرے گی، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے گزرے گی، اس کا درجہ بلند ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ مقام شہید کا ہوتا ہے۔ شہید کون ہوتا ہے؟ شہید وہ ہوتا ہے جو گواہی دیتا ہے میرے مالک میں نے اپنی پوری زندگی کے ساتھ یہ گواہی دے دی کہ تو برحق ہے، اور یہ کائنات ایک دن ختم ہونے والی ہے، سارے بندگان خدا تیرے سامنے حاضر ہوں گے اور تو حساب لے گا، جنت ہوگی جہنم ہوگی، تو جس سے خوش ہو جائے گا اس کا کیا پوچھنا۔ شہید اپنی گردن کٹا دیتا ہے، شہید اپنی زندگی لگا دیتا ہے، اور شہید اس زمین پر اللہ رب العزت کے دین کے قیام کے لیے اور اس کے اسٹرگل کے لیے اپنی اعلیٰ طاقتیں جھونک دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن شہداء کا جو مقام ہوگا وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہوگا۔ بہت سارے ایسے بندگان خدا ہوں گے جس پر رش کریں گے دیگر نیک لوگ، ان میں شہداء بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت جنتیوں سے کہے گا میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ اسی جنت مل گئی؟ جنتی کہیں گے میرے مالک جو کچھ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ مل گیا۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر گمان گزرا، وہ نعمتیں مل گئی میرے مالک۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کیا دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا نہ، اب دنیا میں جانا نہیں چاہتا۔ لیکن شہید کو اللہ رب العزت جو درجہ دے گا قیامت کے دن جنت میں، شہید سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ شہید کہے گا میرے مالک ایک مرتبہ نہیں، میں 10 مرتبہ دنیا میں جانا چاہتا ہوں۔ تو نے اتنا رتبے بلند مجھ کو دے دیا ہے، ہاں مجھے اس کا گمان نہیں تھا، میں چاہتا ہوں دنیا جاؤں پھر شہید ہوں اور پھر آؤں، پھر دنیا میں جاؤں پھر شہید ہوں پھر آؤں۔ یہ رتبے بلند ملا جس کو مل گیا، یہ عام لوگوں کے حق میں نہیں آتا، جن کے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں وحدہ لا شریک پر عزم لا متزلزل ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت پر یقین رکھتے ہیں ایسے ہی جیسے سورج نکلا ہوا ہے، جو آخرت میں جواب دہی کے احساس کے لیے تصور رکھتے ہیں ایسے ہی جیسے پنکھا چل رہا ہے، جو آخرت میں کامیابی ناکامی کے تصور پر ان کا ایمان ایسے ہی ہے جیسے دن رات آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ درجہ عظیم الشان ہے۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے رہے ہیں اور انہوں نے اللہ رب العزت کے دین کے راستے میں اسٹرگل کی۔ کتنے انبیاء کو شہید کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں میں ایک نبی کو دیکھ رہا ہوں، اس کی قوم نے ان کو اتنا پیٹا، اتنا مارا کہ جسم سے خون نکلنے لگا، اپنے چہرے سے خون کو پوچھتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے مالک میرے قوم کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتی کہ ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، اللہ رب العزت کا راستہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ بیان ایسا تھا، راوی بیان کرتے ہیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان نبی کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے،
कितने अंबिया को शहीद कर दिया गया इस जमीन पर, अंबिया शहीद किए गए, सहाबे कराम शहीद किए गए, सुलहाए उम्मत शहीद किए गए। क्यों? इस जमीन पर अल्लाह के कलिमात का और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तालीमात का राज हो। वो झुके नहीं, वो किसी किस्म के उनके पाय सबात में लग़ज़िश नहीं आई, और वो डटे रहे, जमे रहे। उनके सर को जुदा कर दिया गया, उनके कदमों पर डाल दिया गया, लेकिन कोई झुकाया नहीं सका। कुरान मजीद में फरमाया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल, आप वैसे ही जम जाइए जैसे आपसे पहले उलुल अज़्म पैगंबर जमते रहे हैं। आपका ये शेवा होना चाहिए। मुझे तो बार बार सहाबे किराम में से बहुत सारे लोगों का ये वाक़या याद आता है। हजरत खुबैब को जब मारने के लिए, शहीद करने के लिए, मौत की सजा देने के लिए ले जा रहे थे, तो उस शख्स के चेहरे पर वक़ार था, संजीदगी थी, मतानत थी। सारे मुशरिकीन जमा हो गए। मस्जिद तनीम जो इस वक्त बनी हुई है, तनीम के मकाम पर मस्जिद आयशा, मक्का शरीफ में वो मकाम था, वो जगह थी। मौत सामने खड़ी, वो कहते हैं क्या मुझे 2 रकात पढ़ने की इजाजत दोगे नफिल? मुशरिकीन ने कहा पढ़ ले, पढ़ ले। उन्होंने हल्की सी नमाज पढ़ी और उसके बाद सलाम फेरा और मुस्कुराने लगे। मुशरिकीन को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा मौत तेरे सामने खड़ी है, तू मुस्कुराता है? उन्होंने कहा कि मुस्कुराता हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत के हिल्म और बर्दाश्त पर, और मुस्कुराता हूं तुम्हारी नारायती पर। और याद रखिए, जब बंदा नेक होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से सुकून और इत्मीनान उसके दिल में डाला जाता है, और जन्नत की झलकियां उसके सामने आती हैं। फ़अहब्ब लिक़ा अल्लाह व अहब्ब अल्लाहु लिक़ाह, अल्लाह ताला से मिलने को पसंद करता है, और अल्लाह ताला कहता है आजा, तूने बहुत संघर्ष झेला, अब जन्नत तुम्हारे लिए मुंतज़िर है। जन्नत की झलकियां उसके सामने लाई जाती हैं। हजरत बिलाल कहते हैं, हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके असहाब को अपनी आंखों से देख रहे हैं, ऐ मेरी बीवी वाह बिलाल अहमद को। हजरत अली को जब बर्छी मारी गई तो कहते हैं फुज़्तु रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं तो कामयाब हो गया। ये तसव्वुर और ये मेयार वो लोग नहीं समझ सकते जो दुनियादार, जिनके सामने खाना पीना, कुरान कहता है ऐसे ही खाते पीते हैं जैसे जानवर खाते पीते हैं, कोई फर्क नहीं है इनके उनके दरमियान।